دوستوں، میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز سے عبدالحسیب۔ آئیے آج ہم سیٹٹ کی کلاس میں پڑھیں گے اس میں ظرف کے اقسام۔ اس میں ظرف کیا ہے؟ تو کل ہم نے بتایا تھا کہ اس میں ظرف وہ اسم ہے جو کسی کام کے وقت یا جگہ کو بتلائے، اس کو اس میں ظرف کہتے ہیں۔ اس میں ظرف کی دراصل دو قسمیں ہیں، ایک ہے ظرف زمان، دوسرا ہے ظرف مکان۔ ظرف زمان ایسا اسم ہے جو کسی کام کے وقت یا زمانے کو بتلائے، چونکہ زمان کا معنی ہوتا زمانہ، تو جیسے صبح، یہ صبح کے وقت کو بتلا رہا ہے، دوپہر یہ دوپہر کے وقت کو بتلا رہا ہے، شام یہ شام کے زمانے اور وقت کو بتلا رہا ہے۔ ایسے ہی سال، مہینہ، ہفتہ وغیرہ بھی ہیں کہ وہ سب زمانے کے بارے میں اطلاع دے رہے ہیں، تو یہ ظرف زمان کہلائے گا۔ دوسرا ہے ظرف مکان۔ ظرف مکان ایسا اسم ہے جو کسی جگہ کے بارے میں بتائے۔ مکان کے معنی ہی ہوتے ہیں جگہ کے، جیسے مسجد سجدہ کرنے کی جگہ یعنی نماز پڑھنے کی جگہ، مدرسہ پڑھنے کی جگہ، میدان جو گراؤنڈ ہوتا ہے وہ بھی ایک جگہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ کہیں گے ہسپتال یعنی شفا کی جگہ، تو وغیرہ وغیرہ اس طرح کے الفاظ ہیں جو ظرف مکان میں آتے ہیں، یعنی جو جگہ کو بتلائے گا وہ ظرف مکان کہلائے گا۔ آئیے ہم اس مشتق کے اقسام کو پڑھتے ہیں۔ اس میں مشتق کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ کون کون ہیں؟ نمبر 1 اسم فاعل ہے، نمبر 2 اسم مفعول ہے، نمبر 3 اسم عوض یا معاوضہ ہے، نمبر 4 اسم حالیہ ہے، نمبر 5 حاصل مصدر ہے۔ تو سب سے پہلے اسم فاعل کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اسم فاعل ایسا اسم ہے جو کام کرنے والے کو بتلائے، جیسے پڑھانے والا اور کھانے والا، جانے والا، گانے والا، سونے والا۔ گویا کہ کہہ لیجیے اسم فاعل کے اندر والا لفظ لگا ہوتا ہے، یہ اسم فاعل کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسم مفعول کیا ہے؟ اسم مفعول ایسا اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے لایا ہوا، مارا ہوا، لکھا ہوا وغیرہ وغیرہ۔ اسم عوض۔ اسم عوض کیا ہے؟ ایسا اسم ہے جو کسی محنت یا مزدوری کے بدلے میں ملنے والے عوض کو بتلائے۔ تو جو لفظ اس عوض کو بتلاتا ہے، جو محنت یا مزدوری کے بدلے میں آپ کو مل رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اسم عوض ہے۔ جیسے آپ نے کپڑا سل دیا تو اس کی اجرت اور مزدوری جو آپ کو مل رہی ہے وہ سلائی ہے، وہ کیا ہے؟ اسم عوض کہلائے گی۔ آپ نے پڑھا دیا کسی کو، اس کے بدلے میں آپ کو جو فیس مل رہی ہے وہ اس کی پڑھوائی ہے۔ ایسے ہی کسی نے آپ کے کھیت میں جوتائی کی تو جوتنے کی جو اجرت اس کو ملے گی وہ کیا ہے؟ جوتائی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسم حالیہ، آپ جانتے ہیں حال کے معنی ہوتا ہے کیفیت، حالت۔ ایسا اسم ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے، اس کو بتلائے۔ جیسے خالد دوڑتے ہوئے آیا، تو خالد کی حالت ہے دوڑتے ہوئے آنا، یہ ہے اسم حالیہ۔ یا راشدہ گاتی ہوئی جا رہی تھی، تو گاتی ہوئی جو ہے یہ راشدہ کی حالت اور کیفیت کو یہ لفظ بتلا رہا ہے، اس لیے کیا کہلائے گا؟ اسم حالیہ۔ آگے ہم پڑھیں گے حاصل مصدر کو۔ حاصل مصدر کیا ہے؟ ایسا اسم ہے جو مصدر کے کام کی کیفیت یا اس کے اثر کو ظاہر کرے یا بتلائے۔ جیسے جلنا ایک مصدر ہے، اس سے آپ نے جلن لے لیا، تو یہ جلن کیا ہے؟ حاصل مصدر ہے۔ آنا ہے، آنا مصدر ہے، اس سے کیا ہو لے لیا آپ نے؟ اوائی، اوائی کیا ہے؟ حاصل مصدر ہے۔ جیسے کھانا ایک فعل ہے، مصدر ہے، کھانے کا عمل جو ہوتا ہے کھانا، وہ کیا ہے؟ مصدر ہے، تو اس سے کھلائی، یہ کیا ہے؟ حاصل مصدر ہے۔ تو ہم نے جب اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ کو جان لیا، تو آئیے ہم جانیں کہ فعل کیا ہے۔ فعل کام کو کہتے ہیں، فعل کا معنی ہی لغوی طور پر ہوتا ہے کام، تو مطلق فعل جو ہے یہ کیا ہے؟ کام ہے، اور کام کا کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی ہوگا۔ جب فعل کا کام کا کوئی کرنے والا ہوگا تو اس کرنے والے کو فاعل کہیں گے۔ فاعل کا معنی کیا ہے؟ کام کرنے والا۔ مفعول کیا ہے؟ جب ایک فعل ہے، ایک فاعل ہے، یعنی کام بھی ہے، کام کرنے والا بھی ہے، تو کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وہ کام کسی کے اوپر واقع بھی ہوگا، فاعل کا اثر ظاہر بھی ہوگا۔
تو جس پر فاعل کا فعل واقع ہو وہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ جیسے احمد نے خالد کو مارا، تو احمد اس میں فاعل ہے، یعنی اس نے کام کیا۔ کون سا کام کیا؟ مارنے کا کام کیا۔ کس کے اوپر مار کا اثر پڑا؟ خالد کے اوپر۔ تو خالد کیا ہے اس مثال میں؟ مفعول ہے۔ مذکورہ مثال میں مارا فعل ہے، احمد فاعل ہے اور خالد مفعول ہے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں فاعل اور اسم فاعل میں کیا فرق ہے۔ فاعل اور اسم فاعل، مطلق کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، یعنی جب کام کا کرنے والا بتلایا جائے، جیسے زید نے پڑھا، خالد نے مارا، راشد نے گایا، تو خالد، راشد، زید وغیرہ سب کیا ہیں؟ فاعل ہیں۔ لیکن جب کسی کام کے کرنے والے کو اس کام کی نسبت سے جوڑ دیا جائے اور اس کو بلایا جائے تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ اسم فاعل کہیں گے۔ جیسے پڑھانے والا ہے، ایک آدمی ہے آپ کو پڑھا رہا ہے، ٹیچر ہے، مدرس ہے، تو چونکہ وہ پڑھانے والا ہے اس کا نام الگ ہے، اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، راشد، خالد، حامد وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ جب پڑھانے کا عمل کر رہا ہے تو اس کو پڑھانے کی نسبت پر، اس بنیاد پر کیا کہیں گے؟ مدرس، معلم۔ تو اس مدرس کا اصل نام دوسرا ہے، جبکہ تدریس کی نسبت سے اسے کیا کہا گیا؟ مدرس کہا گیا۔ یہی قاعدہ مفعول اور اسم مفعول میں بھی جاری ہوگا، یعنی جب مطلق فعل کا اثر کسی شخص پر ہوگا تو اس کو مفعول کہیں گے، لیکن جب کسی کام کی بنیاد پر اس نسبت سے کسی پر فعل کا اثر ہوگا تو اس کو اسم مفعول کہیں گے، یعنی جس پر مطلق فاعل کا فعل واقع ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مفعول، اور جب کام کی نسبت سے جس پر فعل واقع ہو رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اسم مفعول کہیں گے۔ تو جب اتنی چیزیں آپ نے پڑھ لی تو یہ بھی جان لیجئے کہ اسم جو ہے وہ جنس بھی ہوتے ہیں اور ان کی تعداد بھی ہوتی ہے اور ان کی حالت بھی ہوتی ہے۔ تو جنس، تعداد اور حالت جو ہے یہ اسم کے لوازم کہلاتے ہیں۔ خلاصہ کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسم کے لوازم 3 ہیں: جنس، تعداد اور حالت۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہیں تک۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز کو سبسکرائب کر لیجئے، دوستوں کے پاس شیئر کر دیجئے۔ انشاءاللہ کل اگلی ویڈیو میں ہم جنس، تعداد اور حالت کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔